السلام علیکم۔ آج کے اس تجزیے میں ہم دو اہم موضوعات کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ جی ایک تو امریکہ بھارت تعلقات، خاص طور پر یہ جو سابق صدر ٹرمپ کے بیانات آئے ہیں ٹیرف کے حوالے سے۔ ہاں، اس نے کافی ہلچل مچا دی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف پاکستان میں تحریک انصاف کا 5 اگست کا احتجاج اور جو چیلنجز نظر آ رہے ہیں۔ جی، تو ہمارے پاس جو مختلف ذرائع سے معلومات آئی ہیں، کوشش یہی ہوگی کہ ان کی مدد سے سمجھیں کہ یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب عالمی دباؤ، اندرونی سیاست، یہ سب کیسے ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے پہلے امریکہ بھارت تعلقات میں یہ جو نئی ایک طرح کی کشیدگی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بھارت پر مطلب نئے ٹیرف لگانے کا عندیہ دیا ہے۔ جی، اور وجہ یوکرین جنگ۔ الزام یہ کہ بھارت سستا روسی تیل خرید رہا ہے اور پھر اسے مہنگا بیچ رہا ہے۔ ہاں، اور ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سابق اہلکار اسٹیفن ملر، انہوں نے تو اسے سیدھا روس کی مالی مدد کہا ہے۔ یہ تھوڑی حیران کن نہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو حیران کن بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ دیکھیں نا، ایک طرف تو ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو خاص طور پر چین کے مقابلے میں ایک اہم اتحادی کہتی رہی، جی ہاں، اور دوسری طرف یہ تجارتی معاملات پر اور اب یوکرین پر یہ سخت رویہ، یہ تضاد ہے۔ تو کیا یہ صرف بیان بازی ہے یا کوئی پالیسی شفٹ ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید امریکی انتظامیہ میں بھی بھارت سے تعلقات کی نوعیت پر کوئی کشمکش ہے۔ اور بھارت میں اس پر کیا رد عمل ہے؟ کانگریس پارٹی تو تنقید کر رہی ہے۔ جی بالکل، بھارتی اپوزیشن خاص طور پر کانگریس وہ مودی حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھا رہی ہے کہ بھئی آپ اس پر کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اور یہ روسی تیل والی بات، یہ بھی تو واضح نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ پہلے رائٹرز نے کہا خریداری بند، ٹرمپ نے بھی کچھ ایسا ہی اشارہ دیا، لیکن پھر بھارتی حکام کی تردید آ گئی، بلومبرگ اور نیو یارک ٹائمز کے ذریعے۔ تو اصل میں کیا ہو رہا ہے یہ تھوڑا غیر واضح ہے۔ اسی دوران مودی صاحب میک ان انڈیا پر زور دے رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی جواب ہے اس دباؤ کا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ معاشی اثرات تو بہرحال نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہ بھارتی روپیہ دباؤ میں ہے، جی ڈی پی پر اثر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، سٹاک مارکیٹ سے سرمایہ کاری بھی نکلی ہے۔ اور ایک اور چیز جو ذرائع نوٹ کر رہے ہیں وہ ہے وہاں کا جو میڈیا ہے، جسے کچھ لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں۔ اچھا، جو حکومت کا حامی سمجھا جاتا ہے۔ جی، ان کا بیانہ بدل رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیرف اگر لگ بھی گئے تو شاید بھارت کے لیے اچھے ہوں۔ یہ کیسے؟ بس وہ اپنی توجیحات پیش کر رہے ہیں، جس پر ابصار شرما جیسے کچھ صحافی تنقید بھی کر رہے ہیں۔ تو مطلب دباؤ صرف باہر سے نہیں، اندر سے بیانہ کنٹرول کرنے کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہی بھارت کی بات۔ اب ذرا پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں تحریک انصاف کا 5 اگست کا احتجاج، کیا منصوبہ تھا؟ جی، منصوبہ تو یہ تھا کہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوں گے، جہاں عمران خان قید ہے۔ جی بالکل، اور جو صوبائی اسمبلیوں کے اراکین ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے۔ اور رہنما کیا کہہ رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گا، پرعزم نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حکومت کا رد عمل بھی ہے، گرفتاریاں، چھاپے۔ جی، اطلاعات تو یہی ہیں کہ 200 سے زیادہ کارکن گرفتار ہوئے ہیں، چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ حکومت کا موقف کیا ہے اس پر؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی نے باقاعدہ اجازت نہیں مانگی، دوسرا ان میں آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ اختلافات؟ جی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون کے دائرے میں پرامن احتجاج کریں تو اجازت ہے۔ اچھا، مگر یہ اپوزیشن اتحاد والی بات، اس میں بھی کچھ الجھن ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کا اپنا احتجاج ہے۔ ہاں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کال ہے، اپوزیشن کے مشترکہ اتحاد کا نہیں۔ تو مطلب اتحاد میں بھی شاید مکمل ہم آہنگی نہیں اس پر۔ اور کیا پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع تو اشارہ کر رہے ہیں کہ حکمت عملی میں کچھ واضح کمی ہے، کئی خوف کا عنصر بھی ہے، اور منصوبوں میں آخری وقت پر تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا، پھر اچانک سارا فوکس اڈیالہ جیل پر ہو گیا۔ اور اسد کیسر کا وہ بیان کہ عمران خان 1 گھنٹے میں رہا ہو سکتے ہیں؟ جی، وہ بہت اہم بیان تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر عمران خان حکومت مخالف بیانیہ چھوڑ دے تو 1 گھنٹے میں باہر آ سکتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیک ڈور بات چیت، کوئی ڈیل کی کوشش؟ دیکھیں، تجزیہ کار تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے راستے اب کافی محدود ہو گئے ہیں۔
بین الاقوامی دباؤ کا کیا بنا؟ ان کے بیٹوں کی اپیلیں، اشتہارات؟ بظاہر ان کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر کرنے میں کامیاب رہی ہے، تو وہ پراعتماد ہیں۔ ماضی میں تو ڈیل کی افواہیں تھیں، بنی گالہ منتقلی وغیرہ۔ جی، پہلے ایسی باتیں تھیں، لیکن اب حکومت بہت واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ کوئی NRO یعنی کوئی سیاسی رعایت یا معافی نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ کے بیان بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، ایک طرف بھارت پر امریکہ کا دباؤ بڑھ رہا ہے، روس سے تجارت کی وجہ سے، معاشی اور سفارتی دونوں طرح کا۔ جی، اور دوسری طرف پاکستان میں تحریک انصاف اندرونی مشکلات اور حکومتی دباؤ کے درمیان اپنا احتجاج منظم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرح سے سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دونوں ہی صورتحالیں کافی پیچیدہ ہیں۔ بالکل، لیکن ایک سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے اور جس پر شاید سوچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ جو بیرونی دباؤ ہیں اور یہ جو اندرونی سیاسی کشمکش ہے، جی، کیا یہی عوامل ان ممالک کی مستقبل کی سمت متعین کریں گے، یا پھر جو مقامی سیاسی حقیقتیں ہیں اور قومی مفادات ہیں وہ بالآخر حاوی رہیں گے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ جی بالکل، اس پر نظر رکھنی